سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا ہوں، جنات کا ایک تعارف دیتا ہوں کہ جنات کتنی اقسام کے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی اصل شکل میں، اسی لیے ماڈرن سائنس جو ہے ظاہر ہے وہ جنات کا انکار کرتی ہے۔ آج کے جتنے بھی لبرل ہیں اور یہ جو ترقی پسند لوگ ہیں وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اینجلز کا بھی انکار کرتے ہیں، جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ تو ضروری نہیں اگر ایک چیز دیکھی نہیں ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماڈرن سائنس ابھی اس طرف نہیں گئی اور اس حد تک ترقی نہیں کی ماڈرن سائنس نے کہ وہ کوئی ایسی ڈیوائس بنا سکے کہ جنات نظر آنے لگیں، تو ضروری نہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پہلی چیز یہ۔ اب ہمارا تو ایمان ہے جنات کی ایگزسٹنس پہ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سورہ جن میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مخاطب بھی کیا، سورہ رحمان میں بھی مخاطب کیا۔ تو سب سے پہلے جنات کی اقسام کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث ہے، ابو ثعلبہ خشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ویسے ان کی سب ٹائپس بھی بہت ہیں، بہت سی مزید اقسام بھی ہیں، لیکن مین 3 اقسام یہ ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جو پہلے آسمان پہ جا کے کچھ باتیں بھی سن لیتے ہیں، ایوز ڈراپنگ کرتے ہیں، کان لگا کے فرشتوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ کچھ کیسز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کمانڈمنٹس کو نیچے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے کمانڈمنٹس لے کر اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اعمال ہر پیر کو پیش کیے جاتے ہیں نا، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کیا کرتے تھے کہ میرے اعمال پیر کو جس حالت میں پہنچائے جائیں تو میں روزے میں ہوں۔ تو یہ جا کر کچھ باتیں سن لیتے ہیں وہاں جا کر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں ہے نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نیئرسٹ ہیون، یہ جو آسمان ہے، پہلا آسمان، یہاں پہ جو ستارے تمہیں نظر آتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں شیاطین کو مارنے کے لیے۔ یہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے نا، یہ مارا جاتا ہے انہیں، فرشتے جو ہیں انہیں مارتے ہیں شہاب ثاقب، جس سے زخمی ہوتے ہیں، جس سے کوئی مر بھی جاتا ہے جن۔ کیونکہ یہ خبریں پہنچاتے ہیں کن کو؟ جادوگروں کو، قسمت کا حال بتانے والوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 100 باتیں بتاتے ہیں تو 99 باتیں جھوٹی ہیں اور ایک بات سچی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بات سچ ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں۔ موکل کی کیا حقیقت ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن بہرحال پہلی یہ قسم ہے۔ اور یہ ہوتے ہیں ریبیلیس ڈیولز، یہ جو ہے سرکش شیاطین ہیں جن کو ابلیس بھیجتا ہے، اور ابلیس نے ان کے کام لگائے ہوئے ہیں، اور یہی آ کر رپورٹ بھی دیتے ہیں ابلیس کو۔ اور ایک قسم سانپ اور کتے کے ہیں۔ دیکھیں ضروری نہیں ہر سانپ اور کتا جن ہو، لیکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو شیپ شفٹرز بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی نہ کوئی شیپ لے لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی شکل دھاڑ لیتے ہیں۔ آپ نے اکثر افسانوں میں، کہانیوں میں سنا ہوگا چھلاوا، چڑیل، پری، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، پچھل پیری وغیرہ وغیرہ، وہ ساری شکلیں یہ دھاڑ سکتے ہیں، اور ہماری شکل بھی دھاڑ سکتے ہیں۔ کوئی خوفناک شکل، جلی ہوئی شکل، ٹھیک ہے نا، اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جلی ہوئی سی شکل ہے، جیسے چہرہ جل جاتا ہے، اس طرح کی شکل بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اکثر اوقات میں یہ سانپ کی شکل، کالے سانپ کی شکل، یا ایسا کتا جو کالا اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ وائٹ سپاٹس ہوں، اس کی آنکھوں پہ جو ہے وہ سفید حلقے ہوں، یہ ہے شیطان کی نشانی۔ لیکن ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے، بٹ واللہ عالم۔ پھر ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ کہیں آباد ہوتے ہیں، ہم لوگ کوچ کر جاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی کہیں رہتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ نقصان تب تک نہیں پہنچاتے جب تک انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ بھی آ کے آباد ہو جائیں، آپ ان کو ڈسٹرب کرنے لگیں، آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، تو پھر یہ بھی آگے سے نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی آگے سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور غسل خانے میں، گند میں، اور اسی طرح ویران علاقوں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی اچھی جگہ بھی پڑاؤ ڈال لیں، مدرسے وغیرہ میں، کئی میں نے ایسے واقعات سنے، مدارس میں بھی، مسجد میں بھی۔ تو اچھے جن بھی ہوتے ہیں، بد جن بھی ہوتے ہیں، یہ وہ والی ٹائپ ہے۔ اور ان کی خوراک جو ہے وہ گوبر اور ہڈی، حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہڈیاں چھوڑ دیا کرو کیونکہ وہ جنات کی خوراک ہے، اور گوبر بھی۔ تو یہ مین 3 ٹائپس ہیں۔ اب ان کی سب ٹائپس کی ہم بات کرتے ہیں مزید، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کے جنوں کا ذکر کیا جو حمل گرا دیتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اس حد تک خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جنات کہ یہ مس کیریج بھی کر دیتے ہیں، عورت کا حمل بھی گرا دیتے ہیں، اور کالے جادو کرنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں۔
اور یہ آنکھوں کی بینائی بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں جن پہ کالا جادو ہوا۔ تو ظاہر ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جو ہے شیطان، وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو جب یہ خون کی طرح رگوں میں دوڑیں گے تو دوائی خون میں ہی جاتی ہے نا، پھر یہ دوائی بھی نکال لیتے ہیں، پھر دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا، پھر کوئی ریزن نہیں ہوتی میڈیکلی، اور پھر بھی انسان بیمار ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کالے جادو کا۔ یہ عام طور پر دھاری دار سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے اسی نقصان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ جو بھی سانپ اس سے ملتا جلتا ہو اسے مار ڈالیں۔ دھاری دار سانپ جو ہے اگر آپ کو نظر آئے، آپ اس سے 3 بار پوچھیں کہ جن ہو تو چلے جاؤ، جن ہو تو چلے جاؤ، اگر نہ جائے تو مار دیں، چلا جائے تو وہ جن ہے، لیکن اس سے پہلے پوچھ لیں، کیونکہ ادروائز پھر دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا ہمیں؟ کیا انسان جنوں کو دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنات کو ان کی اصل شکل میں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بنایا۔ ہاں، ان کی دیگر جو شکلیں ہیں جیسے سانپ ہے، کتا ہے، خوفناک سی شکل ہے، یا کسی انسان کی شکل میں وہ آ گئے، لمبے سے قد میں آ گئے، پچھل پیری، چھلاوا، عجیب و غریب شکل میں آ گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی اصل شکل میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جنت میں وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے، الٹا حساب ہوگا۔ یہ بھی حدیث ہے کہ جنت میں ہم انہیں دیکھ سکیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن بہرحال یہاں اس کا قبیلہ اور وہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں اسکروٹنائز کرتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کرتے دیکھتے ہیں، اور اس طاق میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کب حملہ کر دیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا نا کہ اگر ان کی دنیا آپ پہ کھل گئی تو آپ لوگ کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پتہ لگے رات سونے سے پہلے جو ہے وہ ایک خوفناک سا جن آپ کے بستر پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے دلہن کی طرح کہ آپ آئیں گے، وہ آپ کو گلے لگائے گا وغیرہ وغیرہ، تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں سے اوجھل رکھا ہوا۔ اس آیت سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جنات اپنی اصل حالت میں انسانوں کو نظر نہیں آتے، بلکہ کسی اور حالت میں نظر آتے۔ قارین بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ 2 اینجلز، ایک حدیث میں آتا ہے 2 فرشتے، ایک میں آتا ہے 4، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ جنوں میں سے ایک جن ہم نشین لگایا گیا ہے۔ تو جب آپ پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک جن اس کے ساتھ ساری عمر رہتا ہے، اس کا نام قارین ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی کسی نے جسارت کر لی پوچھنے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کو بھی قائل کر لیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ جن آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہتا ہے، یہ آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے، یہ آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے، یہ آپ کے جیسے حرکات و سکنات بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ جن ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، جس سے پناہ مانگی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یہی وہ جن ہے جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آؤٹ سائڈ جن ہے نا، باہر کا جن، اس کے لیے آپ کے اندر آنا، آپ کو نقصان پہنچانا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے حفاظت کے لیے، فرشتے ہر وقت آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو باہر کا جن ہے اس کے لیے اندر آنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جنات کے بارے میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 حالت میں باہر کا جن اندر آنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں 2 حالت میں۔ ایک، جب انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگے، جیسے گورے کرتے ہیں نا، شراب پی کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں جشن میں، تب اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسرا، جب انسان شدید غم کی حالت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ غم کی حالت میں، اور بہت زیادہ روتا ہے، غم کرتا ہے، ڈپریشن کی حالت میں جاتا ہے، تب بھی اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور تب بھی باہر کا جن جو ہے وہ اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، یہ جو کالے جادو والے ہوتے ہیں، یہ جب جن کو بھیجتے ہیں نا، پہلے تو یہ آپ کے قارین کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور قارین کے تھرو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اگر باہر کا کوئی طاقتور جن ہے جس سے نقصان پہنچانا ہے تو وہ پہلے نا خواب دکھاتا ہے، وہ شیطان جو ہے پہلے آپ کو خواب دکھاتا ہے۔ اگر آپ اذکار کر کے نہیں سوئے
تو خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب سے خواب ہوتے ہیں، آپ کو ایسی یادیں دکھاتا ہے، یا آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے ماں باپ کی وفات ہو گئی ہے، یا آپ کو بہت ہی پخانہ، گندگی، شیر، سانپ، اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی تاکہ آپ فل ڈسٹرب ہو جائیں۔ پھر جب وہ آپ خواب کسی کو بتاتے ہیں نا، گندا خواب، تو اس کو انرجی ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے اس جن کو، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو نقصان پہنچایا، اب یہ دوسروں کو بتا رہا ہے، تو وہ تو پھولا نہیں سماتا۔ ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے لگوا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم کہو بسم اللہ، کیونکہ تم یہ کہو گے تو وہ پھولا نہیں سمائے گا، بسم اللہ کہو گے تو وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے، برے خواب کو نہیں بتانا چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو کسی نیک آدمی کو، کسی راکی کو، ایسے ایکسپرٹ کو بتائیں، لیکن ہر ایک کو بتاتے نہ پھریں، اس کو زائل کر دیں، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ اسپٹ کر کے تھوک کر اس کو زائل کر دیں۔ تو یہ باہر کا جن، اس کے لیے اندر داخل ہونا بہت مشکل ہے، میں مزید آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی حدیث کی طرف واپس آتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جن آپ کے ساتھ ہے، اور یہ قرین ہے، ایول کمپینین، یعنی کہ برا ساتھی، اور یہ آپ کے ساتھ موت تک رہتا ہے۔ اب اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، جب آپ وفات پا جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہ بھی وفات پا جائے۔ اور میں نے ایک راکی ہیں بہت بڑے، ان کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ والا جن جو ہے جب مردے کو جلاتے ہیں تو یہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ آگ کا بنا نا، جنات آگ کے بنے۔ اب ہندو جو ہے وہ ظاہر ہے مردوں کو جلاتے ہیں تو ان کا قرین طاقتور ہوتا ہے۔ اور مزید لکھا گیا اس کے بارے میں کہ اگر پھانسی دیں تو یہ بھی مر جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں، واللہ عالم، حدیث نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں کہ اگر کسی کو پھانسی دیں تو یہ جن بھی مر جاتا ہے اس کے ساتھ، یا گردن اڑا دیں کسی کی تو یہ جن بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے۔ خیر، یہ جن آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے، آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے، اس لیے بہت خطرناک ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، قرآن کی آیا ہے سورہ کاف آیت نمبر 27۔ قال قرینہ، اس کا ہم نشین کہے گا قیامت والے دن کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ وہ معصوم بن جائے گا قیامت والے دن، وہ کہے گا کہ میں تو صرف آئیڈیا دیتا تھا، میں تو صرف اسے برائی کی طرف اکساتا تھا، اصل میں کرنے والا یہ خود تھا۔ اور اصل بات یہی ہے، اس کا بس نہیں ہے، اس کا بس صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو ایک وسوسہ پھینکے گا، آپ کو ایک آئیڈیا دے گا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو طاقتور کرتے ہیں کہ کمزور کرتے ہیں، کیونکہ ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ ایک بار ان کا قرین ان کے سامنے آ گیا اور بالکل ویسی شکل تھی، تو وہ بڑا حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں، لیکن وہ بڑا کمزور تھا اور بالکل ہی مرنے والا تھا۔ تو ابن مسعود نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے کمزور کر دیا۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اب کن عمل سے، کن اعمال سے یہ جو ہے اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے؟ دیکھیں، اب یہ چیز بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، ایسے ہی ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ اور پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، اسی طرح غسل خانے جاتے ہوئے بائیں پیر پہلے، اور ہر اچھا کام کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، کپڑے پہنتے ہوئے پہلے دائیں طرف سے پہننا چاہیے، جوتی پہنتے ہوئے دائیں طرف سے۔ ان ساری، یہ جو ساری باتیں ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اور بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور جنات کا افیکٹ کیسے ڈیکریز ہوگا۔ تو یہ جن کی خوراک وہی ہے جو ہم غلط ملت جو ہے چیزیں کھاتے ہیں، یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، یا ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خوراک ملتی ہے۔ اور موسیقی اس کی بہت بڑی خوراک ہے، موسیقی سے یہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، غلط قسم کی، ان چیزوں پہ نظر پڑے گی تو ظاہر ہے وہ ساری اس کی خوراک ہے، گندگی اس کی خوراک ہے۔ تو جتنا ہم خوراک دیتے جائیں گے اتنا ہی ہم پہ حاوی ہوگا، اور جب ہی ہم پہ حاوی ہوگا تو پھر برائی کی طرف بھی اکسائے گا اور بہت زیادہ تنگ کرے گا۔ لیکن جتنے ہم اذکار کریں گے، وضو میں رہیں گے، اتنا اس کی خوراک جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور یہ کمزور ہوتا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ثابت قرین کی موجودگی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ عفریت کا ذکر بھی جو ہے وہ کہاں پہ آیا؟ سورہ نمل میں، وہ جو واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ عفریت اصل میں ایک بہت ہی طاقتور جن کا قبیلہ ہے، اور یہاں کے تمام جن عفریت کہلاتے ہیں، اور ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ دیکھیں کیا آتا ہے سورہ نمل میں، قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔
کیا کہا تھا عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں لے آؤں گا ملکہ سبا کا تخت جب تک یہ محفل برخاست نہیں ہو جاتی. تو پھر ایک انسان نے کہا تھا کہ میں کب لاؤں گا؟ شاباش بتائیں. آنکھ جھپکنے سے پہلے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. تو اس کا مطلب انسان جن سے طاقتور ہے. لیکن بہرحال عفریت وہاں پہ موجود تھا، عفریت قبیلے کا جن، اور اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا. اب یہ جو عفریت ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، شیخ رقیہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بڑے مشہور شیخ ہیں ابو رقیہ، ان کا یہ کنیت ہے ابو رقیہ. ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ ایک عورت میں نا جن نکالتے ہیں، جن حاضر ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کچھ صورتیں پڑھتے ہیں، جن جو ہے حاضری دے دیتا ہے. تو وہ اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں عفریت قبیلے سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں انڈیا میں ایک دربار پہ تھا. تو وہ بڑا حیران ہوتے، کہتے ہیں تو دربار پہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا، اور پھر وہ اپنے خدا کی نا بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف اور ہم بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح نا اس کی تعریفیں بیان کرنے لگتا ہے. تو وہ اصل میں ابلیس کی بات کر رہا تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ابلیس کی بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹیاں اسائن کرتا ہے، ہماری ڈیوٹیز لگاتا ہے کہ فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ، فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ تم ڈیوٹیاں کیوں لگاتا ہے وہ تمہاری، تم وہاں پہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. لوگ آتے ہیں، پھل لے کر آتے ہیں، دودھ لے کر آتے ہیں، پھل ہم ہی کھاتے ہیں، دودھ بھی ہم پیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بت کر رہا ہے اور وہ اس کو معجزہ سمجھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری سائنس ہے اور قرآن میں یہ چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ابلیس اور اس کی اولاد کی پوجا مت کرنا، اس کی عبادت مت کرنا. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. تو واقعی ہی لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے ہیں، جیسے کہ اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ ہم مندر پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ. اور ان کو اتنا بھی اختیار ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگوں کا کچھ کام کر بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو اب میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے کہ میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا تھا، تم جو ہے وہ نہیں مانتے نا قبروں کو، اور تم قبروں پہ نہیں جاتے اور تم جو ہے حاضری نہیں دیتے. میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، ہم بزرگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان سے مانگنا شرک ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا، اس کو جو ہے نا وہ مرگی کے دورے پڑتے تھے، اسکیزوفرینک تھا. تو اس کو مرگی کے دورے ایسے پڑتے تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کانپنے لگ جاتا تھا اور پاگل ہو جاتا تھا اور باولا تھا اور منہ سے تھوک نکلتی تھی، جھاگ نکلتی تھی. تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو ایک پیر صاحب نے کہا کہ آپ اس کو نا فلانی قبر پہ لے جائیں اور وہاں لے جا کے نا یہ جھاڑو دے بابا جی کی قبر پہ اور صفائی کرے اور وہاں جا کے دعا مانگے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا تم مانتے نہیں. وہ وہاں پہ گیا، اس نے جھاڑو دی، اس نے جو ہے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے اس کا مطلب ہے کہ قبروں پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے دعا بھی کرنی چاہیے. میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس بچے پہ جن تھا، شیطان تھا. جب اس نے دیکھا کہ ان کا ایمان پختہ ہو رہا ہے یہاں پہ آنے سے تو وہ نکل گیا اور آپ کا ایمان پختہ ہو گیا. ایسی بات ہے نا. میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں. دیکھیں نصارہ جو ہیں، کرسچن جو ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی ڈاکیومنٹری میں کہ وہ بھی تو جن نکالتے ہیں نا، جنہیں ایگزورسسٹ کہتے ہیں. جو کرسچن پریسٹ ہیں وہ بھی تو جنات نکالتے ہیں. تو وہ جب جن کو کہتا ہے کہ عیسیٰ کے نام پہ، عیسیٰ مسیح کے نام پہ اور مریم جو ہے ان کے نام پہ علیہ السلام، ان کے نام پہ نکل جا، یعنی وہ خدا مانتے ہیں نا عیسیٰ کو اور مریم علیہ السلام، تو وہ واقعی نکل جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے مریم علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ وہ خدا ہے؟ نہیں. بلکہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا شرک پختہ ہو رہا ہے، اس کا کام ہی کیا ہے؟ اس کا کام ہی یہ کہ انسان سے شرک کروانا. جب وہ دیکھتا ہے کہ شرک پختہ ہو رہا ہے تو وہ نکل جاتا ہے تاکہ مزید ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے. تو اتنے خطرناک حد تک یہ جاتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال یہ جو عفریت ہے اس کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ یہ بہت ہی پاورفل ہے اور اس کی عمر بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک جن آیا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ کہا کہ آپ کے بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اب بھائی سے مراد ہے حضرت سلیمان، یعنی اس دور کا جن. اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کی. اس کے علاوہ ایک جن کی قسم جو بیان ہوئی ہے وہ ہے الغول. الغول کون ہے؟ اس کی شکل کچھ اس طرح سے بیان ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے، عربیوں نے قبرستان میں اس طرح کے شکل کے جنات دیکھے اور ان کو ہڈیاں کھاتے ہوئے دیکھا. اب یہ حدیث سے نہیں ہے ویسے، لیکن اس پہ اسلاف کے قول بھی ملتے ہیں. میں نے جو ریسرچ کی ہے، اور
عریبین ٹیلز ایک بہت مشہور افسانہ ہے جو کہ ہارون الرشید خلیفہ تھے ان کے دور میں لکھا گیا، اس میں اس کریکٹر کا بڑا ذکر ہے۔ آج کل یہ گیم ہے کیسلوینیا PS4 پہ PS2 پہ، اس میں یہ کریکٹر ہے پورا الغول، یہ آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے سرچ کریں، یعنی انہوں نے بھی وہیں سے یہ شکل لی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا جن ہے اور جس کو دیکھا گیا قبرستان وغیرہ میں۔ اسی طرح ایک جن وہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان کے سینے پہ چڑھ کے بوجھ ڈالتا ہے اور انسان کا سانس جو ہے وہ گھٹتا محسوس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالیسس۔ آپ میں سے کبھی کسی کو ہوا ہوگا کہ سوتے سوتے انسان کو لگتا ہے کہ اس پہ بڑا بوجھ ہے اور وہ ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتا ہے، انگلی ہلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صحیح سے ہلتی نہیں اور بڑی تکلیف میں ہوتا ہے وہ شخص، یعنی کہ وہ ہلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ہل بھی نہیں رہا ہوتا اور اس کو لگتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے، آدھا وہ نیند میں ہوتا ہے، آدھا وہ جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ والا جن کرتا ہے اور اس کی باقاعدہ جو ہے ڈسکرپشن آئی ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ آیت الکرسی جو ہے پڑھ کے سونی چاہیے اور اس وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جس وقت یہ حال ہو رہا ہو، کیونکہ جن انسان کا دشمن ہے، شیطان جن جو ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے یہ دکھایا کہ شیطان کس طرح سے انسان کو فجر کے ٹائم جو ہے وہ اٹھنے نہیں دیتا۔ وہ آپ نے سنی نا 3 گرہ والی حدیث کہ پہلا اللہ کا نام لوگے تو کیا ہوگا، اس کا 1 گرہ کھل جائے گا، 3 گرہ لگاتا ہے نا شیطان، پھر وضو کرو گے دوسری گرہ کھل جائے گی، نماز پہ کھڑے ہوگے تیسری گرہ کھل جائے گی۔ تو شیطان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے ناک میں پیشاب بھی کرتا ہے، تو اس حد تک وہ انسان کا دشمن ہے کہ وہ لگا ہوا ہے پیچھے انسان کے۔ Back to sleep, he's still left in hands. Going back to sleep. Back to bed. It's so cold. Do you really want to pull it on yourself? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What? You can't do this. You only have 2 hours left of sleep. You have to be up by 8 o'clock. Did you message Jessica? Allahu Akbar. Tomorrow, we will meet again. موکل۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں موکل کی حقیقت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، موکلین ہیں جو کہ ہمارے تابع ہیں۔
دیکھیں کیا جن کسی کے تابع ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ شیاطین جو ہیں کیا وہ کسی کے تابع بن سکتے ہیں؟ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں اس حد تک تو تابع ہو سکتا ہے، جیسے ایک عالم ہے، عالم کے پاس آیا، علم حاصل کیا، لیکن علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم کہ وہ بالکل اتنا تابع ہو گیا کہ عالم اس سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے۔ وہ صرف اس حد تک تابع ہے جیسے میں کسی کی عزت کرتا ہوں، میرے کوئی استاد ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان کا تھوڑا بہت کام بھی کر دیتا ہوں عزت کے حوالے سے، لیکن موکل کا تو یہ مطلب ہے کہ اس نے اسے قابو کر لیا۔ آپ خود بتائیں کیا جن کو قابو کرنا پاسبل ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک شیطان آ گیا، جن آ گیا، انہوں نے اس کا بازو پکڑا، اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور وہ خنزب تھا، حدیث میں آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آج شیطان آیا تھا اور میں نے اس کو بازو پکڑ کے جو ہے وہ ستون کے ساتھ باندھا، لیکن پھر میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، سلیمان علیہ السلام کی۔ کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب کہ مجھ جیسا ملک، مجھ جیسی سلطنت کسی اور کو نہ دینا۔ تو اگر آج کو یہ کہتا ہے کہ جن میرے تابع ہے، جن میرے قابو ہے، تو کیا وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرح؟ کیونکہ جن کس کے تابع تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھا، اور وہ بھی اللہ کی وجہ سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا انہیں سلیمان علیہ السلام کو۔ تو جن کبھی بھی تابع نہیں ہوتا، قابو میں نہیں آتا، بلکہ جن یا شیطان جو ہے اس کو قابو میں کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ کچھ ڈیل کرنی پڑتی ہے، کچھ ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کالے جادو کرنے والے جادوگر ہوتے ہیں، یا یہ سو کالڈ قسمت کا حال بتانے والے وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے قارئین کو حاضر کرتے ہیں۔ اپنے قارئین کو کیسے حاضر کرتے ہیں؟ اس کے کچھ چلے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے بہت ہی گندگی پر مشتمل ہوتے ہیں، گندے چلے ہوتے ہیں، جس میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ جو ہے انک میں پیشاب ڈالیں اور اس انک کو پین میں بھر کے اس سے قرآن لکھیں، اور آپ جو ہے وہ پاؤں پہ قرآن مجید لکھیں اور واش روم جائیں، غسل خانے میں جائیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ خوش ہو، اور پھر اس کو حاضر کیا جاتا ہے۔ اپنے قارئین سے وہ محو گفتگو ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے قارئین کے تھرو، مثال کے طور پہ یہ ہیں، ان کے قارئین کو وہ حاضر کر لیں گے اور کہیں گے کہ اچھا بتاؤ مجھے اس کے بارے میں، تو ان کا قارئین ساری انفارمیشن دے دے گا ان کے بارے میں۔ پھر وہ کہیں گے اس کے مائنڈ میں یہ ڈالو، جا کے اس کو یہ سکھاؤ، اس کو وہ سکھاؤ۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہو نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، یا ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں کہ ساس آپ کی قدموں میں یا بہو آپ کی قدموں میں، وہ اصل میں یہی چکر ہوتا ہے۔ وہ تعویذ تو دیتے ہیں، لیکن وہ تعویذ کی بھی کیا حقیقت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ وہ یہی چکر ہوتا ہے کہ وہ قارئین کے تھرو بات ڈلواتے ہیں، جا کے وسوسہ ڈلواتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنات یہاں تک بھی لڑائی کروا دیتے ہیں کہ چیزیں چھپا دیتے ہیں۔ ساس اور بہو کی لڑائی کرانی ہے تو چیزیں ادھر ادھر کر دیں گے، چیزیں چھپا لیں گے، چیزیں چرا لیں گے، اور ساس کا شک جائے گا بہو پہ، بہو کا شک جائے گا ساس پہ یا نند پہ۔ تو اس حد تک بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس حد تک بھی ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے بڑے پھٹ جاتے ہیں، بنیان پھٹ جاتا ہے، جو ٹھیک ہے نا، شرٹ پھٹ جاتی ہے، تو یہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے موکل کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی کہے کہ اس کے پاس موکل ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ موکل نہیں ہوتے، اصل میں ان کے ساتھ کچھ ڈیلنگ ہوتی ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بہت ادب کرتا ہو، لیکن اس سے بھی مدد لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح رائے ہے کہ اس سے بھی مدد نہیں لینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر مدد لینا جائز ہوتا تو صحابہ کے بہت سے واقعات ہوئے، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی جنات سے مشاورت کی ہو، یا صحابہ نے کبھی جنات سے کوئی مدد لی ہو جہاد میں، کوئی انفارمیشن ہی کہ جاؤ جا کر بتاؤ کہ فلانے لوگ کہاں ہیں، ان کی آرمی کہاں ہے، کیونکہ ان سے انٹریکٹ کرنا وہ جائز نہیں ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے، اور اگر انسان ان سے انٹریکٹ کرتا ہے تو پھر انسان برائی کی طرف چلا ہی جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جنات کی بات، دیکھے ہوں گے، ریپیٹ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں۔ 3 میں نے آپ کو اقسام بتائی جنات کی، پھر میں نے آپ کو کچھ جنات کے بارے میں بتایا۔ ایک اور ٹائپ ہے خنزب، جو کہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے شکایت کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خنزب ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ نماز میں اگر وسوسے آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھو اور 3 بار سپٹ کر دو، یہاں پہ تھوک دو، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ سپٹ کر دو۔ اور شیطان خواب بھی دکھا سکتا ہے، 3 طرح کے خواب ہیں۔
ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک انسان کے اپنے نفس کی طرف سے، سب کانشیس کی طرف سے، جو اس کے خیالات ہیں، جو وہ سوچ کر سوتا ہے، یا رات کو کوئی ڈرامہ دیکھ کر سویا، مووی دیکھ کر سویا، رات کو خواب ایسا آ سکتا ہے۔ ایک خواب جو ہے وہ معدے کا بھی خواب ہے، رات کو آپ جو سو کر سوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خواب آ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جنات کی ایک دنیا ہے۔ پھر ہم نے قارین کی بات کی۔ قارین آپ کے ساتھ ہے، آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس کی خوراک کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اس کے وسوسے، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور کس طرح کالے جادو کرنے والے اور قسمت کا حال بتانے والے قارین کو بلا کر سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، اور پھر جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ساری باتیں بتاتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ واہ، یہ بات اسے کیسے پتہ لگی۔ قارین کی بات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم روح کو بلاتے ہیں، روحوں کو بلاتے ہیں، تو وہ روحیں نہیں ہوتی، وہ بھی قرین ہوتا ہے کسی کا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں جی میں ان کی روح کو بلاؤں گا، تو روح تو نہیں آ سکتی، روح کہاں پہ ہے؟ روح تو برزخ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت نہیں دیتے روح کو واپس آنے کی، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ وہاں پہ زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ اور طرح کی ہے۔ بد روح کی ظاہر ہے بری زندگی ہے، نیک روح کی اچھی زندگی ہے، لیکن ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو روحیں بلاتے ہیں یہ بھی قرین ہوتے ہیں۔ یہ میں پورا آپ کو ایک قصہ سناؤں گا انشاءاللہ جب وقت آئے گا۔ روجر مارنو ایک انگریز تھا، امریکن تھا، جو فری میسنز کے پاس گیا تھا۔ وہ فری میسن کا جب ٹاپک آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا۔